السلام علیکم فرینڈز، میں محمد کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک محمد کامران۔ فرینڈز، آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آیا ہوں، اسپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے ابھی انٹرمیڈیٹ FSC کا ایگزام پاس کیا ہے یا ایگزام دیا ہے اور رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، BS باٹنی کرنا چاہ رہے ہیں، زوالوجی میں بھی ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، BZU میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، یا کسی اور پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں BS پروگرام میں، ان کے لیے ایک چھوٹی سی بیڈ نیوز ہے۔ بیڈ نیوز یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اب ایک ٹیسٹ کا انعقاد کیا ہے۔ پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ FSC کے بعد موسٹلی یونیورسٹی جو ہیں وہ جو BS پروگرام تھے ان کے لیے ان میں کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا، ایک اوپن میرٹ ہوتا تھا۔ اوپن میرٹ پہ جا کے آپ اپلائی کرتے تھے اور پھر آپ کا ایڈمیشن ہوتا تھا اگر آپ کے اتنے مارکس ہوتے تھے جو میرٹ میں اسٹوڈنٹس فال کرتے تھے۔ لیکن کچھ یونیورسٹیز تھیں جو کہ ٹیسٹ لیتی تھیں، لیکن بہت ہی کم تھیں، سگنیفیکنٹلی اتنی یونیورسٹیز نہیں تھیں جو کہ ٹیسٹ کا انعقاد کرتی تھیں۔ ریسنٹلی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، جس کو ہم GC یونیورسٹی کہتے ہیں لاہور میں، انہوں نے ایک ٹیسٹ کا انعقاد کیا اور انہوں نے کہا کہ GC یونیورسٹی میں جس بھی شعبے میں BS پروگرام میں ایڈمیشن لیں گے اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا صرف پولیٹیکل سائنس اور انگلش لٹریچر کا ٹیسٹ ہوتا تھا، لیکن اب ایون باٹنی، کیمسٹری، زوالوجی، ایون ایچ اینڈ ایوری فیلڈ کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو اب کل ہی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی HEC جو ہے ایک ٹیسٹ کا انعقاد کرے گا۔ پہلے ہوتا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن ایپٹیٹیوڈ ہیٹ، تو اب انہوں نے اس کو USAT ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، یونیورسٹی ایڈمیشن ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے نام سے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹیسٹ ہوگا، اور وہ جو ٹیسٹ میں 50% مارکس لیں گے اسٹوڈنٹس، وہ کسی یونیورسٹی میں اپلائی کر سکیں گے فار BS پروگرام فار انڈر گریجویٹس۔ تو اب جی اس ٹیسٹ میں کیا کیا ہوگا، کون کون اپلائی کر سکے گا، کتنی فیس ہوگی، اس سے ریلیٹڈ ایک کمپلیٹ سیریز آف ویڈیو بناؤں گا، اور اس میں کیا اہم ہے، اسٹوڈنٹس کیسے پریپریشن کریں، وہ تو ویڈیوز میں ہوگا۔ اس سے پہلے ان تمام نئے ویور سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے درخواست ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو ان تک پہنچ سکے۔ تو فرینڈز، 100 مارکس کا ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ کے پاس 40 جو ہیں وہ وربل ہوں گے۔ وربل سے مراد ہے انگلش سے ریلیٹڈ کویشچن ہوں گے۔ موسٹلی انگلش میں ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے اور اسی میں سے کویشچنز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سینونمز آتے ہیں، اپوزٹ ورڈز چوز کرنے ہوتے ہیں، پیئر آف ورڈز چوز کرنے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے انگلش سے وربل کویسچننگ ہوتی ہے۔ 40 مارکس کا ہوگا، اور 30 مارکس کا جو ہوگا وہ کوانٹیٹیو، 35 مارکس کا کوانٹیٹیو پورشن ہوگا۔ اب کویسچن یہ ہے کہ جی کوانٹیٹیو پورشن کون سا ہوگا، اس میں جرنل میتھمیٹکس ہوگی، جیومیٹری ہوگی، الجبرا ہوگی، پرسنٹیج ہوگی۔ فار ایگزامپل اس میں اس ٹائپ کے کویسچنز آتے ہیں کہ ایک پرسن ہے، وہ جو ہے اس کی جو انکم ہے 4 لاکھ ایک سورس سے ہے، 3 لاکھ ایک سورس سے ہے، اور بتائیں وہ کتنے 1000 زکوٰۃ پے کرے گا۔ تو اس طرح سے کویسچنز آئیں گے۔ یا جی ایک پرسن ہے، وہ ایک فار ایگزامپل عروج اپنی امی سے 40 سال چھوٹی ہے، تو پھر وہ ایک سچویشن دیتے ہیں کہ اتنے سال بعد اس کی عمر کتنی ہوگی۔ اس کے علاوہ جی x² + y² = اتنا، تو x کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، y کی ویلیو، الجبرا کے کویسچنز ہوتے ہیں، اور جیومیٹری کے کویسچنز بھی آ جاتے ہیں۔ الجبرا، جیومیٹری، پرسنٹیج اور ایج والے کویسچنز موسٹلی زیادہ تر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی اب یہاں پہ ایک پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہے، جو پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ تو کوالیفائی کر لیں گے، وہ 40 میں سے 35 میں سے 30، 25+ آسانی سے سکور کر سکتے ہیں۔ اٹ مینس کہ وہ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں، وہ تو آسانی سے 50 نمبر لے لیں گے۔ لیکن جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، فار ایگزامپل جنہوں نے بایولوجی پڑھی ہے،
ان کے لیے تو پرابلم ہے، ان کو تو اچھی خاصی پریکٹس کرنا پڑے گی. تو فرینڈز اس کے لیے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ میرے چینل میں بہت سی ویڈیوز دے سکتے ہیں جو کوانٹیٹیو ریزننگ سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں میتھ کے ڈیفرنٹ کویشچنز سالو کیے گئے ہیں. میری جو فیلڈ ہے، میں بھی میڈیکل میں نے پڑھی تھی FSC میں، میں نے BS آنر زوالوجی کی ہے، MPhil زوالوجی کی ہے. میتھ سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج تک جتنے بھی HEC کے یا NTS میں نے دیے ہیں، الحمدللہ میرے جو میتھمیٹکس میں جو ریشو ہوتی ہے وہ 29, 28, 30 میں سے میں سکور کرتا ہوں بآسانی. میرے لیے کسی قسم کا الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا ایک یہ ہے کہ میں نے میتھ بڑا انٹرسٹ سے پڑھا تھا میٹرک میں، اور اس کے علاوہ میں گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن میں نے دیا تھا GRE فار USA اسکالرشپ، تو اس کی میں پریپریشن وہ بھی کرتا رہا ہوں، تو مجھے بڑا بینیفٹ ہوا ہے. تو کچھ شارٹ کٹس ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا گئے بگئے، وقت کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بناؤں گا، تو وہاں پہ یہ بڑا ایج ہو جاتا ہے. نان میڈیکل انجینئرنگ والوں کو اور میڈیکل والوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اب جی 35 + 40 75 ہمارے پاس موجود ہیں 25 مارکس. جو 25 مارکس کا ہوگا وہ ایسے لکھنا ہوگا. اب ایسے لکھنے کے لیے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسے آپ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے دونوں آپشن ہیں. اور چاہے آپ ایک کریٹیکلی ایک ٹاپک دیا گیا ہوگا، ایک سچویشن دی ہوگی، وہاں پہ آپ کو ایسے لکھنا ہوگا. تو اس کے لیے آپ کی انگلش ہو یا اردو، آپ کی دونوں جو لینگویجز ہیں اسٹرانگ ہوں، تو پھر آپ ایسے لکھ سکتے ہیں. اور وہ ایسے یہ نہیں ہوتا کہ رائٹ اے نوٹ آن این ایکسیڈنٹ، یا وہ مائی فرینڈ، میرا ٹیچر، میرا قومی ہیرو، اس طرح کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اینالیٹیکلی ریزننگ کے تحت وہ ایک کمپریہنسو پیراگراف کی فارم میں ایک کمپلیٹ آرگومنٹس کے ساتھ آپ کو ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے. آپ CSS کا لیول تو نہیں ٹچ کر سکتے، اس پہ تو نہیں جا سکتے، بہرحال آپ کو ایک اسٹرانگ سکلز، اسٹرانگ انگلش پیش کرنی ہوتی ہے، اور ایک کمپلیٹ پروسپیکٹو دے کے آپ کو ایسے لکھنا ہوگا. وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کو پریپریشن کرنی ہے. آپ کو صرف آج کل کا جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، یہ افغانستان کا ایشو ہے، USA افغانستان وار ہے، یا کرونا وائرس ہے، یہ چند ایک بڑے ہائی لائٹڈ ٹاپکس ہیں آج کل کے دور کے. تو آپ اس پہ جو ہے لکھ سکتے ہیں. اس کے ریڈ آؤٹ کر کے آپ ایک دو ایسے سمپل فار یور اسیسمنٹ کہ آپ کتنا اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ جو ہے اس پہ پریکٹس کریں. اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، انگلش آپ نے FSC میں پڑھی ہے، میٹرک میں پڑھی ہے، ٹینسز آپ کو آتے ہیں، پیراگراف کا آپ کو پتہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. میتھ کی آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے، اور ایسے کی آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ ٹیسٹ کوالیفائی کر کے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے اہل ہو جائیں گے. تو آپ لوگوں نے میرے چینل کے ساتھ ٹچ رہنا ہے. انشاءاللہ میں جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی انٹرمیڈیٹ کیا ہے، ان کے لیے میں ویڈیوز لاتا رہوں گا، اور انشاءاللہ وہ ایک اچھے جگہ پہ ایڈمیشن لے کے اپنا اچھا مستقبل بنیں گے. تھینک یو سو مچ. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.